رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ روزہ رکھا کرو اور افطار کیا کرو، نماز پڑھا کرو، آرام کیا کرو، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کیا کرو، یہی میرا طریقہ ہے۔ تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے بھاگے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر و ابن العاص، بہت پیارے صحابی، بہت پیارے صحابی، ان کو 700 حدیثیں یاد تھیں، 700 حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص عبادت ریاضت مجاہدے میں اس قدر ماہر تھے اور علم و فن میں اس شان والے تھے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حدیث لینے آیا کرتے تھے۔ دوسرے ملکوں سے لوگ آپ کی شہرت سن کر تعلیم حدیث لینے اور تعلیم قرآن لینے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے کہ حضرت رجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت رجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ میں الہامی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے کتنی فراست سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں نا مومن کی فراست سے ڈرو، کہ مومن جو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آسمانوں پر پڑی، آسمان کی بلندیوں پر پڑی، اور آسمان کی بلندیوں کی خبر دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اور بھی مجمع لگا ہوا تھا، اے لوگو، میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جس شخص کو آسمانوں والے، جس شخص کو آسمان والے دنیا والوں کے اندر بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ آسمان والوں کی خبر دی کہ میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جس کو آسمان والے بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں دنیا والوں میں سے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور بتائیے، کیوں نہیں بتائیے۔ تو اتنے تک امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہ شخصیت ہے کہ جن کو آسمان والے دنیا میں رہنے والے شخص کو سب سے زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ یہ رہتے دنیا میں امام حسین علیہ السلام، لیکن ان کو آسمان والے جو ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ہم میں سے سب سے زیادہ آسمان والوں کو جو محبوب ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ سبحان، آسمان والوں کی خبر دے دی۔ آسمان والوں کی خبر کیسے دے دی؟ ایسے تو نہیں دے دی، ایسے ہوا میں بات کر دی، نا یہ ہوائی بات نہیں تھی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے مزار پر انوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے سامنے بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ خبر دی کہ لوگوں، آسمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب جو شخص اس وقت اس دنیا میں رہنے والوں میں سے ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جن کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں آسمان والے۔ تو یہ غیبی خبر، یہ ان کی محبتیں تھی، یہ ان کا پیار اہل بیت سے۔ صحابہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ یہ یاد رہے، نہ کہنا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، نہ
یہ بات ہمیشہ غلط ہوگی۔ صحابہ اہل بیت کے عاشق تھے، امام حسین علیہ السلام کے دیوانے تھے، حسن مجتبیٰ کے عاشق تھے، صحابہ مولا علی کے عاشق تھے، صحابہ اہل بیت کے گھرانے کے دیوانے تھے، صحابہ اہل محبت تھے۔ ایسے تو نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عمر فاروق اعظم کی بادشاہی تھی، حکمرانی تھی، امام حسن حسین اور حضرت عبداللہ آپس میں بول پڑے اور حضرت امام حسین فرمانے لگے، اے عبداللہ تو ہمارے نانے کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ سے کہا ہے عبداللہ بن عمر تم ہمارے نانے جان کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر تو بادشاہ تھے سلطنت اسلامیہ کے، تو عبداللہ کو بڑی ایک ذہن میں بات آئی کہ ہم تو بادشاہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، جو ہمارے نانے کا غلام ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے یہ بات جا کر اپنے ابے سے کر دی۔ فاروق اعظم جو بادشاہی تخت پر بیٹھے تھے سلطنت اسلامیہ کا حکمران، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ نے کہ ابا جان حسین کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے اور ہمارے ساتھ پھر باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے یہ کہنے پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب میں کہا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ مجھے یہ بتا یہ واقعی حسین نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ لو یار، سبحان اللہ۔ اے عبداللہ یہ واقعی کیا حسین نے کہا ہے؟ حسن مجتبیٰ اور حسین نے یہ بات کہی ہے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو؟ جی ابو جی کہی ہے۔ فرمایا جاؤ یہ کاغذ لے جاؤ جو لکھنے والی تختی ہوگی، کاغذ ہوگا، جو بھی چیز موجود تھی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میرے بیٹے لے جا، دیر نہ کر، دیر نہ کر، یہ میرا کام بن گیا ہے، تو حسنین کریمین سے لکھوا کے لے آ کے عمر ہمارا غلام ہے۔ سبحان اللہ، عمر ہمارا غلام ہے، لکھوا کے لیا۔ عبداللہ دوڑ پڑے اور حضرت حسنین کریمین کے پاس آئے اور کہا میرے ابا جان کہہ رہے ہیں جو بات تم نے مجھے ابھی کی تھی نا کہ تم تو میرے غلام ہمارے غلام کے بیٹے ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لکھ کر دو۔ حسنین کریمین نے لکھ دیا کہ عمر تو ہمارا غلام ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس خط کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا اور عبداللہ کے حوالے یہ وصیت کرتے ہوئے کہا عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ خط میری قبر میں میرے سینے پہ رکھ دینا، جب فرشتے پوچھنے آئیں گے میں کہوں گا میں نبی کے نواسے کا غلام ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، سنت